السلام علیکم ناظرین، محبت زندگی چینل کے ساتھ آپ کا میزبان جام حفیظ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل میں ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، رنگ ادب۔ رنگ ادب کا یہ سلسلہ آج اس کا ابتدائی پہلا پروگرام ہے، جو آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارے دوست اور بہت ہی پیارے شاعر جناب فیصل محمود سے ملوانے جا رہا ہوں، جو ہمارے رحیم خان کے بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی ان کی باتیں سن کر، ان کی شاعری سن کر۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا تعارفی شعر آپ کو سناؤں کہ عجب لہجے کا مالک ہوں، عجب لہجے کا مالک ہوں، مجھے بس میں سمجھتا ہوں۔ اور ایک اور شعر ان کا کہ تحلیل ہو گیا ہے میرا عکس جھیل میں، تحلیل ہو گیا ہے میرا عکس جھیل میں، بارش کی ایک بوند نے منظر بدل دیا، پہلے میں سوچتا تھا کہ میرا بھی ہے وجود، پہلے میں سوچتا تھا کہ میرا بھی ہے وجود، پھر اس نے میری سوچ کو یکسر بدل دیا۔ جی جناب، یہ پیارے اشعار ہمارے پیارے دوست جناب فیصل محمود کے ہیں، اور جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بھائی۔ بہت شکریہ سر جناب، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو ہم الحمدللہ اپنے چینل محبت زندگی میں ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ سے پہلا سوال کہ شاعری کی دنیا میں کیسے آنا ہوا؟ یہ حالانکہ آج کے اس جدید دور میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف آتے ہیں، تو آپ کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس قابل سمجھا اور میں یہاں پر حاضر ہوں۔ دیکھیں، لڑکپن میں ہر انسان کو شعر و شاعری سے شغف ہوتا ہے، تو میں بھی لڑکپن میں جیسے میٹرک بیس میں شعر کہنا اور سننا، اور الحمدللہ شروع سے باذوق تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر جب سعودیہ جانا ہوا تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے تھرو بہت آسانی ہوئی، اور شعر کہتے سنتے پھر ایسے سلسلہ جاری ہے۔ خود سے شعر کہنا کب سے شروع کیا اور اس کی کیا وجوہات بنی؟ اور 15 میں شروع کیا تھا، اور شروعات میں 2-3 رہنمائی کی۔ میرا سبھی حسرتیں اپنے دل میں چھپا کر، سبھی حسرتیں اپنے دل میں چھپا کر، سر شام سورج کو دیکھا کروں گا۔ واہ 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 واہ۔ اور 2015 میں نے شعر کہنا شروع کیا تھا۔ شروعات میں 2-3 دوستوں نے رہنمائی کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سلسلہ خود تک شروع ہو گیا اور خود سے شعر کہنا شروع ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا فیصل بھائی، آپ کا جو ہے وہ روزگار کا سلسلہ سعودیہ میں رہا ہے، اور سعودیہ میں بھی سبحان اللہ کہ آپ مدینہ جیسی سرزمین میں آپ رہے ہیں وہاں پہ، تو ایک تو اپنے ملک سے دور ہجر کی یہ کیفیت، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا کہ آپ ایسی پاک سرزمین پہ آپ نے جو ہے نا وہ وقت گزارا، تو وہاں سے آپ نے شعر کہنا بھی اسی دورانی میں شروع کیا، تو کیسا محسوس کرتے تھے؟ جی 2012 میں آئی تھنک 2012 سے میں سعودیہ میں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے ساتھ آج کل جڑا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا نے بہت ساتھ دیا میرے اس حوالے سے۔ تمام میں وہاں پر حالانکہ اکیلا ہوتا تھا، لیکن فیس بک پہ میری ہی پرچھائی نے جس کو جتنا دل سے چاہا اتنا اس نے درد دیا، جس کو جتنا دل سے چاہا اتنا اس نے درد دیا، اپنوں کی پہچان کرائی زخموں کی گہرائی نے، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ اپنوں کی پہچان کرائی زخموں کی گہرائی نے، واہ، گہرے بادل اڑتے پنچھی بہتی ندیاں کھلتے پھول، ہائے 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 ہائے، گہرے سبحان اللہ۔ بادل اڑتے پنچھی بہتی ندیاں کھلتے پھول، واہ، باغوں کی سی سیر کرائی باہوں کی گولائی نے، ہائے 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 ہائے، یار باغوں کیا کی سی بات ہے، سیر کرائی باہوں کیا کی بات گولائی، ہے، باغوں کی سی سیر کرائی باہوں کی گولائی نے، بہت اچھے
بہت بہت اچھے، شکریہ. سبحان اللہ. اسی طرح ایک غزل سے اور 2-3 اشعار ہے کہ جی جی. نہ خود سے ہم نکل سکے تو دائروں میں مر گئے، آہا. نہ خود سے ہم نکل سکے تو دائروں میں مر گئے، یہ دیکھ کر ہے دکھ ہوا کہ آئینوں میں مر ہو گئے، ہو یہ دیکھ کر ہے دکھ ہوا کہ آئینوں آئینوں میں میں مر مر گئے، گئے. کہیں کسی کی یاد میں چراغ روز و شب جلے، آہا آہا. کہیں کسی کی یاد میں چراغ روز و شب جلے، کہیں دیے پڑے پڑے ہی تاکچوں میں مر ہائے گئے، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. کہیں دیے پڑے پڑے ہی تاکچوں میں مر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک لفظ زندگی لکھا تھا پھر مٹا دیا، ہائے ہائے. بس واہ ایک واہ. لفظ زندگی لکھا تھا پھر مٹا دیا، واہ واہ واہ. اور اس طرح سے خود ہی اپنے کاغذوں میں مر گئے. بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ. اچھے. اچھا فیصل بھائی، ایک پرسنل سوال جی جو اکثر ہر شاعر کے ذمے ہوتا ہے، اور کیونکہ ہماری عوام الناس جو ہے نا، ان کا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ شاعری میں ہمیشہ وہی بندہ آتا ہے جس کا دل کسی محبت میں ٹوٹا ہو. تو یہ ٹوٹنے کے تو بعد کے جو ہے نا حادثے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دل لگا کب اور کہاں؟ اچھا سوال ہے، لیکن دراصل اس کا جواب بھابھی سے معذرت کے ساتھ. جی. مجھے تو چاہیے اس کا جواب گول مول کر دیا جائے، نہیں لیکن نہیں آپ نہیں، بہت پیارے سیاست دوست یہاں پہ نہیں. دیکھیں پاکستان میں سیاست ویسے بھی جو ہے نا وہ وہ لوگوں کو دیکھیں، بہت پریشان محبت ایک کیے ایسا ہوئے ہے. جذبہ ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی انسان سے کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کسی لڑکی، کسی خاتون کے ساتھ، کسی دوست، کسی اچھا ماں باپ بہن بھائی سے. اب اس کو سیاسی جواب مت سمجھیے گا. اچھا دیکھیں، یہ نا وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ ہمیشہ زبان سے پھسل جاتا ہے. تو کہنے کا حالانکہ مقصد، ہم نے کسی خاتون یا ہاں لڑکی کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں محبت ہوئی، اور سبحان اس اللہ. کا یہ ہے کہ ہر انسان کو ہوتی ہے. یہ آپ کو کسی بھی انسان سے کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کسی لڑکی، کسی خاتون کے ساتھ، کسی دوست، کسی اچھا ماں باپ بہن بھائی سے. اب اس کو سیاسی جواب مت سمجھیے گا. اچھا دیکھیں، یہ نا وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ ہمیشہ زبان سے پھسل جاتا ہے. تو کہنے کا حالانکہ مقصد، ہم نے کسی خاتون یا ہاں لڑکی کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں محبت ہوئی، اور سبحان اس اللہ. کا یہ ہے کہ ہر انسان کو ہوتی ہے. ہمیں یہ ایسا جذبہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر انسان کرتا ہے. ہم نے بھی کی، اور ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ محبت کی کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائے، اور اس میں ہجر و وصل اور یہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ محبت کا ہونا جی شاعری میں کیا ایفیکٹ کرتا ہے، یا یہ دیکھیں محبت جی، کی وجہ سے آپ شاعری میں آئے؟ نہیں، محبت کے بنا تو آپ شاعری کر ہی نہیں سکتے نا. اگر آپ کا دل محبت بھرا نہیں ہے یا محبت سے پر نور نہیں ہے تو آپ شاعری کر ہی نہیں سکتے. اور جب محبت کی انتہا پر جاتے ہیں تو پھر ایٹومیٹکلی شعر بھی آتا ہے، شعر بھی نکلتا ہے اندر سے. اور ایک درجات بنے ہوئے ہیں محبت کے جذبے کے، اور کوئی کس لیول کا درجہ ہے، کوئی کس لیول کا درجہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ محبت آپ کو جب تک ہوگی نہیں، اب محبت آپ کسی بھی پیڑ، پنچھی، دریا، یہ محبت سے بھرا ہوا ہے. فطرت سب پوری محبت ہے. سبحان اللہ. تو اور فطرت سے محبت ہی آپ کا حساس پن اور آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں. آپ کی شاعری میں وہ چیز نظر آ جائے گی، آپ کے شعروں میں نظر آئے گی کہ آپ اندر سے کیسے ہیں اور کس حد تک فطرت کو آپ نے محسوس کیا ہوا ہے. اچھا فیصل بھائی، ایک چھوٹا سا سوال کہ محبت کی اس کیفیت میں لکھے گئے کوئی اشعار سنائیے ہمیں. کس کیفیت میں؟ یعنی کہ جو اب مجھ سے آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ جو جی آپ جی کسی کے، جیسے غالب نے کہا تھا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. چلے میں یہی پوچھ لیتا ہوں کہ تصور جانا میں کہے گئے کوئی اشعار سنا دیں آپ. جی میں سنا دیتا ہوں. ویسے میرے رومانٹک اشعار بہت کم ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک دو غزلیں ایسی ہوئی ہیں کہ نہ شراب میں نہ شباب میں ہے سرور خبت نباہ میں، واہ. نہ شراب میں نہ شباب میں ہے سرور خبت نباہ میں جیوں صد ہیں کہ میں اب کسی کا نہ ہو سکوں، واہ.
یوں ہی در بدر یوں ہی جا بجا میں پھروں صدا تیری چاہ میں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت نہ اچھے. میری صدا کوئی سن سکے نہ مجھے صدا کوئی دے سکے. ہائے 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 میرے راستوں میں سکوت ہو میں رہوں تیری ہی پناہ میں. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 تیری ذات سے میری نسبتیں تیرے در سے ہے میرا واسطہ. واہ واہ. تیری ذات سے میری نسبتیں تیرے در سے ہے میرا واسطہ. میرے پیشوا ذرا تو بتا میں کہاں ہوں تیری نگاہ میں. واہ 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 واہ. بس اسی طرح کے اشعار کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاء اللہ 2015 سے آپ نے سلسلہ شاعری جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، تو آپ کا کوئی مجموعہ کلام ابھی تک شائع ہوا؟ نہیں، فی الحال تو ابھی سفر جاری ہے، اچھا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک آدھ سال تک، اگلے سال انشاءاللہ کلام بھی مکمل ہے، کتاب کا مواد بھی مکمل ہے، لیکن ابھی دل مطمئن نہیں ہے. کیونکہ ایک تخلیق کار کا جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اچھا، اس سے اچھا. تو اسی کوشش میں، اچھے سے اچھے کی کوشش میں ہے. بس دعا کریں جب مکمل ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. یہیں سے فیض پاؤ گے، دوا بھی ہے شفا بھی ہے. درے جانا پہ ممکن ہو تو پیارے بیٹھ جاتے ہیں. شب ہجراں میں سارے دکھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے چار جانب سب ستارے بیٹھ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. مزاج ان کا فقیرانہ جو اہل عشق ہوتے ہیں. مزاج ان کا فقیرانہ جو اہل عشق ہوتے ہیں. کہیں پر بھی بٹھا دو گے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیں کہ شعر و شاعری کے علاوہ کیا مشاغل ہیں آپ کے سلسلہ روزگار میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ پسندیدہ شعر کے علاوہ مشاغل؟ میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ بھی ہوں، شاید کم دوست جانتے ہوں. اور آرٹسٹ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. یہ آپ کی بات بالکل آرٹسٹ آرٹسٹ ہوتا ہے چاہے جیسا بھی ہو. 10-12-15 سال قبل میں پینٹر ہی تھا ماشاء اللہ. اور آج کل تو بس وہ شوقیہ رہ گیا ہے. تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے تو ہم ایسے ہی اپنا کینوس اٹھاتے ہیں، اور تمام رنگوں کے رنگ ہوتے ہیں، کینوس ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں. بہت اچھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کا اور فطرت اور رنگوں کا بہت گہرا تعلق ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شعراء ہیں جو آرٹسٹ بھی ہیں، بالکل، اور کمال کے آرٹسٹ ہیں ماشاء اللہ. جیسے امام عارف صاحب ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، اور دو ماشاء اللہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور لیاقت علی عاصم جی نے جو میرے دل کے بہت قریب تھے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، تو وہ بھی بہت کمال آرٹسٹ تھے. جی فیصل بھائی، اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ شعراء کون کون سے ہیں، یعنی کہ کلاسیکل شاعری میں بھی اور آج کے جدید شعراء میں بھی؟ میرے پسندیدہ شعراء تو بہت سے ہیں، اور بہت اچھا، خاص طور پر ہمارے رحیم یار خان سے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں دوست احباب. تو پسندیدہ شاعر میرے ذوالفقار عادل ہیں، لیاقت علی عاصم صاحب ہیں، تو اللہ ان کو مغفرت فرمائے. تو ہمارے رحیم یار خان سے بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے. عمیر نجمی ہے، اجمل فرید بھائی ہیں، اور مظلم خان بہت کمال شاعر ہیں. ہمارے آذر بخاری صاحب ہیں سرائکی کے، بہت عمدہ شاعر ہیں. تو اس حوالے سے باقی جنوبی پنجاب میں میرے، اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو میرے پسندیدہ شعراء میں سے جنوبی پنجاب میں بہت اچھے شاعر ہیں. ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پسندیدہ شعراء کا اگر کلام سنانا پسند کریں، جو شعر ان کے نمائندہ شعر جو آپ کو پسند ہو. جی ویسے تو بہت سارے اشعار یاد ہیں ہمیں دوستوں کے، لیکن ایک ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. کہ ذوالفقار عادل صاحب کا شعر ہے کہ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ. بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ. موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلا لی ہے. اسی طرح عمیر نجوی صاحب کا کہ ہمارا لاشا بہاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی. ہمارا لاشا بہاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی. یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور اسی طرح شاہ صاحب ہیں، آذر بخاری صاحب، ان کا ایک دو اشعار ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ
گھر دا گاڈا گر نہ سگیا چٹی ڈاڑھی تھئیے ہائے 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 ہائے، گھر کیا دا مصرع ہے یار، گھر واہ دا گاڈا گڑ نہ سگیا چٹی چٹی ڈاڑھی تھئیے اñا توڑی بالے وانگوں پھیتے کٹی راندوں واہ واہ، اپنا من پرچاون کیتے آپ اساں ہیں دولی ون واٹھے دیاں چوپاں گھر تے پی پے کٹی راندوں. بہت اچھے، بہت یہ اچھے، میری بہت پسندیدہ اچھے، غزل ہے، اس بہت میں سے اچھے۔ 2 اشعار مجھے یاد تھے تو. اور اجمل فرید کا نام لیا آپ نے، ان کا کوئی ہاں شعر اجمل سنا دیں۔ فرید یار بہت اچھے شاعر، میں ان کے 2 اشعار سناتا ہوں کہ ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے، ہاں، ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی لمحہ لمحہ گنتا ہو. ہائے 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 ہائے، واہ واہ ٹک واہ، ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی لمحہ لمحہ گنتا ہو. میں نے اندر سے تو کافی کوشش کی، میں نے اندر سے تو کافی کوشش کی، شاید یہ دروازہ باہر کھلتا ہو. بہت اچھے۔ اچھا، مجدم خان کا نام لیا آپ نے، جی ان کا کوئی شعر عنایت جی، کریں۔ مظلم خان کے بہت سارے اشعار ہیں، 2 مجھے یاد ہیں کہ بھائی کمال کر دیا دیوار کھینچ کر، بھائی کمال کر دیا دیوار کھینچ کر، ہاں، پہلے یہ کام ہوتا تھا تلوار ہائے کھینچ کر، ہائے 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 ہائے، اتنا جھکا دیا ہے تیرے ہجر نے مجھے، واہ واہ، اتنا جھکا دیا ہے تیرے ہجر نے مجھے، بچہ بھی سر سے لے گیا دستار کھینچ کر. ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت